ما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورۃ الطارق، سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الفجر اور سورۃ البلد کی تلاوت کو شامل کریں گے۔ سورۃ الفجر یہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع 30 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ، اور یہ سورہ اسی وقت نازل ہوا جب کہ اہل مکہ اہل ایمان کو سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ سے پہلے جو ظلم کرنے والی قوم تھی، اس سے پہلے بھی کئی قومیں ایسی گزر چکی ہیں جو حق کو ماننے والوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے اور ان کو اذیتیں، تکلیفیں، مشقتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم عاد یہ ایک ایسی ظالم قوم تھی جو حق کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی تھی، اور یہ قوم عاد جو اپنے ستونوں میں اور اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کر چکی تھی، اور قد و قامت میں بھی وہ بے مثال تھے اور سب سے زیادہ اونچے قد والے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ اب یہ قوم سمود قوم عاد ہی کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی جس وقت طوفان آیا تھا اس وقت جو لوگ بچ کر نکل گئے تھے ان سے قوم سمود نکلی۔ اب یہ قوم سمود بھی سرکشی کی انتہا کر دی۔ اب یہ سنگ مرمر میں تراشی کے لیے بہت ہی مہارت حاصل کر چکے تھے، اور یہ اس زمانے میں کئی ایسے چیزیں تراشے تھے اور کئی ایسی چیزوں سے بہترین نمونے تیار کیے ہیں جو آج بھی اس زمانے میں موجود ہیں، اور یہ تمام لوگ اس وقت کی چیزوں پر فخر و ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو نہ طوفان کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ زلزلہ، نہ پھر کوئی اور چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب قوم سمود کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرعون کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یعنی کیا کیا فرعون کے ساتھ، یعنی فرعون کے ساتھ کیا حشر ہوا اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا جو میخوں والے تھے۔ اب یہاں پر میخوں والوں کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ فرعون بڑے لشکر والا تھا۔ جب کبھی اس کا لشکر کسی مقام پر چلے جاتا یا کسی چٹان پر چڑھ جاتا تو وہاں پر خیمے نصب کرتا۔ اب اس کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فرعون جب کسی کو ظلم کرنا چاہا یا پھر کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں خیمے نصب کر دیتا تھا۔ تو ناظرین محترم، اب یہ تمام قومیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا یہ سرکشی کیے، لوگوں کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کرتے رہے، تو جب ان کے ظلم کی حد بڑھ چکی تھی، اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے، جب ان کی آخری حد بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا جس کے ذریعے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اب اہل مکہ کے سامنے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایسے 2 انسان کی طبیعتوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جس سے انسان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک انسان تو وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی مال و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے، ہر چیز کو اسے عطا فرماتا ہے، اور جب یہ شخص ایسی چیزیں کو حاصل کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا اکرام کیا ہے، مجھے انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور جب ایسے شخص کو مال کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، فقر و فاقہ کے ذریعے آزمائش مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ شخص نعوذ باللہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہاں پر اس واقعے سے اور یہ بات سے پتہ چل رہا ہے کہ مال کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک شاکر و صابر بندہ بنا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کوئی چیز عطا فرمائے یا نہ فرمائے وہ یہی تصور کرے اور یہی سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے اور یہ میری امتحان کی گھڑی ہے، اگر میں اس پر صبر کروں گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان اس خیال سے اپنی زندگی گزارے گا تو یقیناً حقیقی کامیابی اسے ضرور حاصل ہو کر ہی رہے گی۔ تو ناظرین، سورۃ الفجر کے ابتدائی فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد تھے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. ناظرین، فرمان الہی میں سورۃ الفجر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی منکرین کے انجام کے بعد اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. اب یہاں پر ناظرین نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے؟ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مچھلی کو پانی کے ذریعے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک نیک بندے کو اللہ کے ذکر سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ کا نیک بندہ جب کبھی وہ ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان اور تقویت پیدا ہوتی ہے اور اسے آرام و سکون بھی ملتا رہتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہ بیان فرماتا ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اے میرے بندے تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور میں نے اپنے خاص بندوں کے لیے جو جنت پیدا کی ہے اس میں تو داخل ہو جا. تو ناظرین، سورۃ الفجر کے آخری آیتوں کے فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
طعامه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है, मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज़्ज़त देता और नेमत बख्शा है तो कहता है कि आहा मेरे परवरदिगार ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोज़ी तंग कर देता है तो कहता है कि हाय मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما। नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो और मीरास के माल समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्कन वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़ा तो जब ज़मीन की बुलंदी कूट कूट कर पस्त कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कतार बांध बांध कर वहाँ मौजूद होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान वअन्ना लहु الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد। और दोज़ख उस दिन हाजिर की जाएगी तो इंसान उस दिन मुतनब्बे होगा, मगर अब इंतबाह से उसे फ़ायदा कहाँ मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी ज़िंदगी जावेदानी के लिए कुछ आगे भेजा होता। तो उस दिन न कोई खुदा के अजाब की तरह किसी को अजाब देगा और न कोई वैसा जकड़ना जकड़ेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु अर्जिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, तू मेरे मुमताज़ बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। नादरीन, हमारे इस दीनी प्रोग्राम फरमाने इलाही में
सूरतुल बलद की तिलावत शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 1 रुकू 20 आयतें हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात इंसान के दरपेश तमाम मसाइल, जिस्मानी हो, रूहानी हो और हर ज़रूरत पूरा करने पर ज़ोर देती है। और इंसान को ये बतलाया गया कि वो अपने आप को ज़ाहिरी व बातिनी गंदगी व नजासत से पाक करे और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। और ये भी बतलाया जा रहा है कि मुआशरे में जो एक दूसरे की ज़रूरत रहती है उसको पूरा करें, यानी भूखों की भूख को मिटाना, यतीमों का पास लिहाज रखना, मिस्कीनों के लिए दस्ते ताउन दराज करना और आमाल सालिहा को इख्तियार करना। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात है। तो नाजरीन, सूरतुल बलद में और क्या बयान किया गया इसे वाज़े अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलदि व अन्ता हिल्लुन बिहाज़िल बलद ववालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। हमें इस शहर मक्का की कसम और तुम इसी शहर में तो रहते हो, और बाप यानी आदम और उसके औलाद की कसम कि हमने इंसान को तकलीफ की हालत में रहने वाला बनाया है। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद। क्या वो ख्याल रखता है कि उस पर कोई काबू ना पाएगा? कहता है कि मैंने बहुत सा माल बर्बाद कर दिया। क्या उसे ये गुमान है कि उसको किसी ने देखा नहीं? अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैनि व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह फक्कु रक़बह। भला हमने उसको 2 आंखें नहीं दी और ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए? ये चीज़ें भी दी और उसको खैर व शर के दोनों रास्ते भी दिखाए, मगर वो घाटी से होकर न गुजरा। और तुम क्या समझते हो कि घाटी क्या है? किसी की गर्दन का छुड़ाना। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة। या भूख के दिन खाना खिलाना यतीम रिश्तेदार को या फ़कीर खाकसार को। फिर उन लोगों में भी दाखिल हुआ जो ईमान लाए और सब्र की नसीहत और लोगों पर शफ़क़त करने की वसीयत करते रहे। उलाइका अस्हाबुल मयमनह वल्लज़ी
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الشمس، سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.